پھر جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے کہ جب دو کنٹریز آپس میں وار میں ہوتے ہیں تو یہ فیک کرنسی اس کنٹری کی انہوں نے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں بھجوانی ہوتی ہے، اس کی کرنسی جو ہے وہ ایگزیکٹلی، اور وہ اس کنٹری میں انلیگل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ اس کنٹری کے اندر بد امنی پیدا ہو، جیسی پاکستان میں بھی بن چکی ہوئی ہے. یعنی جاسوسی کا ایک پورا نیٹ ورک بھی ظاہر ہے اس ڈارک کے پیرالل چل رہا ہے، آپریٹ کیا جاتا ہوگا. بالکل کیا ہدایات دینی ہے، کہاں کیا واقعہ ہونا چاہیے، کس موومنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، کہاں انقلاب. ایک بات ایڈ کروں گا اس میں، ضرور. اس میں ایک بڑے دلچسپ یہاں پہ واقعات بھی ہوتے ہیں. ایون ایک ویب سائٹ ایسی بھی تھی جس پہ ایک جابز آفر کی جاتی ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ. اس میں ایک جاب ایسی تھی کہ وی ول پے یو $25,000، 25 لاکھ روپے ہم آپ کو پے کریں گے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 6 مہینے آپ نے سمندر کے اندر رہنا ہے ایک شپ پہ جس میں آپ کی کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہوگی دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کے لیے نا انسانوں پر اس طرح کی جابز آفر ہوتی ہیں کہ ہم آپ پہ یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو یا آپ کے پچھلوں کو ان کیس آپ مر گئے تو اتنا پے کریں گے، لیکن ہم اپنے کسی بھی مقصد کے لیے یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس ڈیفرنٹ قسم کے ایجنٹس جو ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں. ایون گورنمنٹس چینج کروانے کے لیے پوری ایک لابینگ وہ بھی یہاں پہ سیل کی جاتی ہے. اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہیں فسادات پھوٹ پڑے یا فرض کیجیے اگر کہیں کوئی نام نہاد انقلاب برپا ہوتا ہے، بومز تک بکتے ہیں اور وہ یہ اشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا کے دیں گے، ہم کسٹم بھی ہم کلیئر کروائیں گے، سب کچھ ہم کام کرنے کی ضرورت ہے. بریک کا وقت ہے، میں ضرور پوچھوں گا کہ قانون کا اس پہ کیا. دو مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، فرحان ویک صاحب اور چودھری سعید، اور ان سے بھی ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو پاکستان جیسی سوسائٹی میں اس طرح کے کسی بھی نیٹ ورک کا موجود ہونا کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے باقی ممالک کی نسبت، اور کیا حکومت کو آگہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، یہ روک تھام کی جا سکتی ہے یا ممکن ہی نہیں ہے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. خواتین و حضرات، آج کے سریام میں حیرتوں کے نئے نئے دروازے کھل رہے ہیں، اور یہ دروازے جس دنیا میں کھل رہے ہیں اس دنیا کا نام ہے ڈارک ویب. کچھ گھنٹوں میں زینب قتل کیس کا فیصلہ متوقع ہے اور اسے محفوظ کیا گیا تھا، کل اسے سنایا جائے گا انشاءاللہ. اور یہی وہ بہترین موقع ہے. ہم ڈارک ویب کے حوالے سے بہت ریسرچ بھی کر رہے تھے، باتیں بھی سن رہے تھے، اور چاہتے تھے کہ اس حوالے سے ضرور کچھ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں، پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھے جائیں. اور آج یہ زینب قتل کیس کے فیصلے کے تناظر میں بہترین وقت ہے کہ ان تمام تنازعات پر یا تمام ٹرمنالوجیز پر جو زینب قتل کے دوران ہی ہمیں سننے کو ملی، یعنی ایک عام آدمی کو سننے کو ملی، ان پر بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا اس طرح کے نیٹ ورک سے، اس طرح کے مافیا سے اگر وہ وجود رکھتے ہیں تو پاکستان کے بچے محفوظ ہیں یا نہیں. فرحان ورک نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں. چودھری سعید ہمارے قانونی رائے دیں گے کل کے فیصلے کے حوالے سے کہ جو ٹرائل ہے پاکستان کے چند تیز ترین مقدمات میں سے ایک، کتنے قانونی اور انصاف کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے. فرحان آپ سے آغاز کرتا ہوں میں، چونکہ کنیکٹیوٹی جو ہم بات کر رہے ہیں ڈارک ویب کی، یہ آپ ہی سے جب گفتگو ہوئی واٹس ایپ پہ میری، اور تبھی آپ نے کچھ ویڈیوز کے لنکس بھی شیئر کیے، آپ نے کچھ بتایا بھی کہ کچھ ہیش ٹیگز کے ساتھ کچھ ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ عام ویب سائٹس پہ تھیں جو کہ نارمل ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. ڈارک ویب کیا واقعی اتنا خطرناک ہے؟ میں آپ کا اوپینین ایک تو چاہوں گا، ظاہر ہے آپ کا بہت سارا وقت انٹرنیٹ پر گزرتا ہے. پاکستان جیسی سوسائٹیز میں اس کی زیادہ جہاں بالکل ویسے ہی کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی چیز جو ویسے چھپی ہوئی ہے ہم سے، وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اقرار بھائی، پاکستان جیسی سوسائٹی میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ والی ویڈیوز سب سے پہلے تو ڈارک ویب کے اوپر اوریجنیٹ کرتی ہیں، لیکن جو نارمل ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر یہ پورنوگرافک مٹیریل آتا ہے، ان کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، ان کے اوپر آپ پرتشدد ویڈیوز نہیں ڈال سکتے، بچوں کی ویڈیوز نہیں ڈال سکتے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیکرز ان ویڈیوز کو ڈارک ویب سے سکین کر کے، جو ان کے پارٹس انہیں لگتا ہے کہ جی ہاں انہیں ہم نارمل پورنوگرافک ویب سائٹس پر ڈال کر پیسے کما سکتے ہیں، وہ ان ویڈیوز کو ادھر ڈال دیتے ہیں، اور اس جگہ پر ہمیں بہت سی پاکستانی ویڈیوز مل جاتی ہیں، جیسی میں نے آپ کو کچھ دکھائی بھی تھی. تو یہ اس طرح سے سیٹ اپ چلتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں یہ خطرناک اس طرح سے ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں ہے. تو ہماری حکومت جب تک اس کو ریگولیٹ نہیں کرتی اور کرپٹو کرنسی کی سیل جاری ہے، تب تک ہماری حکومت اس پر قابو نہیں پا سکتی. اس کا ایک سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ ڈارک ویب کو استعمال کرنے کے لیے یا اس کے ذریعے استعمال ہونے کے لیے آپ کا کوئی سائبر ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو کہ ڈارک ویب کا ایکسپرٹ ہے، جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیج دے اور اسے پتا چلے کہ آپ نے اس طرح کے پیجز لائک کیے ہیں، آپ کے شو کیے ہیں، پوٹینشل ہے کہ آپ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو وہ نارمل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی
آپ کو وہاں سے پکڑ سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح کی ویڈیو لا کر دیں, میں آپ کو اتنے روپے بھیج دوں گا. اور موسٹ لائکلی سرگودھا اور جھنگ سے جو لوگ پکڑے گئے وہ اسی طرح سے شکار وہ ہوئے اسی ہوں گے. طرح سے Because پکڑے ہمیں جا رہے ہیں. ایکسپرٹ لگتے نہیں ہیں کہ وہ کوئی بہت پڑھے لکھے یا کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں گے جتنے بھی. یہ لوگ بالکل بھی ایکسپرٹ نہیں, اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی پڑھے لکھے انسان سے بات کر لیں اور وہ بندہ آگے سے کسی ان پڑھ کو اسی کام کے اوپر لگا دے. تو اس طرح سے یہ ڈارک ویب کا مافیا آپریٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ انٹرنیٹ کی نالج ہو یا نہ ہو, یہ چند لوگوں کے ہاتھوں کوئی بھی انسان استعمال ہو سکتا ہے. اکثر اوقات یہ بھی ہوا ہے باہر کے ممالک میں کہ کئی لوگوں نے لوگوں کے فیس بک اکاؤنٹس ہیک کیے ہیں. جب ہیک کیے ہیں تو اس سے انہیں ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے انہیں بلیک میل کر سکتے ہیں, ان کی تصویریں ویڈیوز جو شیئر کرتے ہیں بالکل ایک ایسے دوسرے ہی. سے. اور بعد میں انہوں نے انہی چیزوں کا استعمال کر کے ان لوگوں کے ذریعے ویڈیوز بنوائی ہیں اور اس کو ڈارک ویب کے اوپر ڈال دیا ہے. اچھا, یہ تو ہم چونکہ ظاہر ہم زینب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو فوکس ہمارا ویڈیوز, بچوں پر تشدد اور اس طرح کے روم, ڈارک رومز جن کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں براہ راست آپ اس طرح کے تشدد والے واقعات دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پاسپورٹ بھی مل سکتا ہے اس طرح کے کسی ڈارک ویب کے کسی نیٹ ورک سے, آپ کو مختلف اگر ناجائز اسلحے کی آپ کو کہیں سے خرید و فروخت کرنی ہے, منشیات کے حوالے سے, انٹرنیٹ کا ڈیٹا, تو کیا یہ بھی اتنی آسانی سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں؟ ہم آپ اگر اس پہ کچھ ایڈ کریں. بالکل, ڈارک ویب پہ تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ہر چیز آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے, اور اس طرح کے شوق بھی انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے پاس اس حد تک پیسہ ہوتا ہے اور جن کو اتنی نالج ہے کہ میں اپنی کرنسی کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے یوز کر سکتا ہوں. لیکن یہ ڈارک ویب کا جتنا دھندا ہے سب کرپٹو کرنسی پہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ کرپٹو کرنسی کے کانسیپٹ سے پہلے ڈارک ویب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ اس سے پہلے کا آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, بٹ یہ اس کے بعد زیادہ عروج پہ اس لیے آیا کیونکہ یہ پکڑی نہیں جا سکتی. آسانی سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, آپ پیمنٹ آسانی سے کر سکتے ہیں. پاکستان میں پے پال بین ہے, لیکن ابھی بھی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اپنے دور پار کے رشتے داروں کے تھرو, جو کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, ان کے ذریعے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو نارملی یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح کا بٹ کوائن اس لیے بہت زیادہ کرنسی میں اباؤ چلا گیا کیونکہ لوگوں نے ایک دم سے اتنی انویسٹمنٹس کی, اس میں اتنا زیادہ اس کو پرچیز کیا, بہت زیادہ اس میں ٹریڈ ہوا اور یہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا. پھر اس کے بعد آج کل ریپل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, اور اب بھی ریسنٹلی لائٹ کوائن کے نام سے ایک ہے کرپٹو کرنسی, ٹول ہے جس کے ذریعے آپ خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس سکسیس ہے, یو کین ڈو ایوری تھنگ. آپ ذرا مجھے بتائیے گا کرپٹو کرنسی سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ تو ہم سنتے آئے ہیں, میں نے جس طرح بہت ساری فلمیں بھی ہم نے بچپن میں دیکھی کہ جہاں اعضاء کاٹے جاتے ہیں اور پھر ان کو براہ راست دوسرے ممالک کے لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب سے پہلے کیا کیا جاتا تھا, کس طرح؟ ایکچولی یہ لیٹ 90s میں یہ بہت فیمس ہوا ہے یہ چیز, ڈارک ویب. تب کیا ہوتا تھا, تب ڈیفینیٹلی ڈالرز میں ہی ہوتی تھی, مطلب پیمنٹ ایسے کروائی جاتی تھی ڈفرینٹ طریقوں سے, ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے, لیکن ان کی ریگولیٹری جو تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن جب ریگولیٹری اسٹرانگ ہوئی, کچھ بندے پکڑے بھی گئے. اسی طرح ایک سلک روڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ تھی ڈارک ویب کی, بڑی مشہور ہوئی تھی. اس پہ کیا ہوتا تھا, پوائزنس, کسی بھی قسم کی یہ نشہ آور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بکتی تھی, صرف سوللی یہ چیزیں بکتی تھیں. وہ بندہ پکڑا گیا, ایف بی آئی نے اس کو ٹریک کیا, اور وہ بندہ اس وقت بھی تحویل میں ہے. تو یہ تب سے, لیکن جب بچہ بتا رہے تھے کہ بچے نے اپنے ماں باپ کے قتل کے لیے سپاری بھی دی. یہ یو کے کا, لنڈن کا ایک واقعہ تھا. اس میں ایک بچہ تھا, وہ چاہتا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے قتل کرے نا, تو اس نے کسی طریقے سے ڈارک ویب ایکسس کی اور وہاں سے اس کو بم منگوایا اس نے. وہ لکلی یہ تھا کہ وہ بم جو تھا وہ بھی ایجنسیز نے ہی وہاں پہ اپنا ایک جال بچھا رکھا تھا کہ ہم ڈھونڈیں, ہم پکڑیں کہ یہ کون کر رہا ہے. تو ہوا یوں کہ وہ ایک ٹوائے پہنچا اس بچے کے پاس اور فوراً ایجنسیز آ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹوائے کیوں منگوایا؟ تو اس نے پھر ایڈمٹ کیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو, ٹوائے اصل میں بم تھا.